السلام علیکم ناظرین. آج کی بڑی خبر، آج کی ایک اہم خبر. آج جہانگیر ترین لاہور کی ایک سیشن کورٹ میں جب بیل کے لیے اپنی بیل کی ایکسٹینشن کے لیے پیش ہوئے تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر ایک پاور شو کیا. ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پی ٹی آئی کے 8 ایم این اے اور تقریباً 22 ایم پی ایس جو 22 پنجاب اسمبلی کے ممبران ہیں وہ ان کے ساتھ موجود تھے. اچھا، اس میں 4 کے قریب مشیر اور منسٹر بھی تھے. پنجاب اسمبلی کے 4 کے قریب منسٹر بھی تھے اور مشیر بھی تھے. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو عمران خان کو اگر نیشنل اسمبلی میں کوئی برتری ہے تو تقریباً 8-10 ووٹوں کی برتری ہے، جس کی وجہ سے وہ پرائم منسٹر ہیں. اور پنجاب میں وسیم اکرم پلس عثمان بزدار جو ہیں وہ صرف 10 ووٹوں کے فرق سے چیف منسٹر پنجاب ہیں. تو جو آج جہانگیر ترین نے ایک پاور شو کیا سیشن کورٹ میں، وہ اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان اور عثمان بزدار دونوں کے خلاف ایک طرح کا عدم اعتماد ہو گیا. یعنی کہ اگر یہ ایم پی ایز ریزائن کر دیتے ہیں جہانگیر ترین کے کہنے پر، یا یہ ایم این ایز ریزائن کر دیتے ہیں جہانگیر ترین کے کہنے پر، تو عمران خان کی اور عثمان بزدار کی دونوں گورنمنٹس جو ہیں وہ خطرے میں ہیں، بلکہ گر جاتی ہیں. جہانگیر ترین یہ پاور شو کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں جہانگیر ترین کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور دونوں یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے جہانگیر ترین ان کے ساتھ مل جائیں. شہلا رضا کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ ان قریب آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے اور پیپلز پارٹی جوائن کریں گے. یہ بھی اطلاعات ہے کہ نواز شریف جو ہیں انہوں نے اپنے قریبی لوگوں سے کہا کہ جہانگیر ترین سے رابطہ کریں اور ان کی جہانگیر ترین سے بات کروائیں. یہاں یہ بھی خبریں ہیں کہ جہانگیر ترین جب لندن میں تھے تو اس وقت نواز شریف و جہانگیر ترین کی ملاقات ہوئی تھی، جس کی جہانگیر ترین سختی سے تردید کر چکے ہیں. آج بھی جب میڈیا نے جہانگیر ترین سے بات کی سیشن کورٹ میں تو انہوں نے سختی سے تردید کی کہ وہ نہ پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں نہ وہ نون لیگ جوائن کر رہے ہیں. ہاں، وہ عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن وہ ان سے انصاف مانگ رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو انصاف ملے. عمران خان جہانگیر ترین کے کیوں خلاف ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. کیوں ان کے خلاف ایکشن کیا جا رہا ہے؟ کہ جہانگیر ترین کے خلاف کون سی ایسی لابی ہے جو کام کر رہی ہے؟ جہانگیر ترین نے کل رات کو بھی ایک پاور شو کیا ان کے گھر میں. انہوں نے اپنے لائک مائنڈڈ ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں ان کو بلایا، ان کو ایک عشائیہ دیا. وہاں پر کیا باتیں ہوئیں، وہاں پر ایک کیا پلاننگ ہوئی، آگے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا جہانگیر ترین عمران خان کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ کیا وہ پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے؟ یہ بڑے بڑے سوال ہیں جو ہر کوئی پوچھ رہا ہے. ناظرین، سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کل رات بھی جو پنجاب اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے اراکین ان سے ملے، اور آج بھی جو ملے، میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسی فضا نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ جہانگیر ترین کوئی فیڈرل گورنمنٹ یا پرنسپل گورنمنٹ گرانے جا رہے ہیں، اور پھر وہ کرنے کیا جا رہے ہیں، اور جہانگیر ترین کے ساتھ عمران خان کی لڑائی کیا ہے. پہلے اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں. اس میں یہ تو کوئی ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں بے تحاشا لوگوں کی جہانگیر ترین نے پی ٹی آئی میں جوائننگ کروائی. الیکشن کے بعد بے تحاشا آزاد اراکین جو تھے ان کے ساتھ رابطے کیے، ان کی پی ٹی آئی میں شمولیت کروائی، نیشنل اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی. اور جہانگیر ترین کا ایک رول ہے پنجاب میں، اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس میں جہانگیر ترین کا رول ہے. اگر مرکز میں عمران خان پرائم منسٹر ہے تو اس میں جہانگیر ترین کا رول ہے. ابتدا میں جہانگیر ترین پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے. پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ سوشل میڈیا کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ عمران خان نے 350 ارب روپے کا جو ایگریکلچر پیکج دیا تھا اس کی سرپرستی جہانگیر ترین کر رہے تھے. پھر کیا ایسا ہوا کہ جہانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے، اور بات یہاں تک پہنچی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک فور بلاک بن گیا. ناظرین، پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر کے جو سب سے قریب بندہ ہوتا ہے وہ پرنسپل سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور کسی بھی پرائم منسٹر کی کامیابی یا ناکامی میں جو سب سے اہم رول ادا کرتا ہے وہ اس کا پرنسپل سیکریٹری کرتا ہے. بہت سارے پرنسپل سیکریٹری ایسے تھے جنہوں نے پرائم منسٹرز کو بلندیوں میں پہنچا دیا، اور بہت سے ایسے پرنسپل سیکریٹری تھے جو پرائم منسٹر کے وہ کہتے ہیں کہ ان کا بیڑا گرک کر دیا.
انفیکٹ پرنسپل سیکرٹری جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کا انچارج ہوتا ہے، ہر ایشو پہ وہ پرائم منسٹر کو اپنی اوپینین دیتا ہے. پرائم منسٹر جتنی بھی میٹنگ کرتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن پرنسپل سیکرٹری کرواتا ہے. پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے درمیان وہ ایک برج کا رول پلے کرتا ہے. پرائم منسٹر اور ایم این ایز کے درمیان وہ ایک برج ہوتا ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر بے تحاشا ایشوز ہوتے ہیں، روزانہ بے تحاشا میٹنگز ہو رہی ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ایشوز ہیں، نیشنل لیول کے ایشوز ہیں. ان سب کو جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ پرنسپل سیکرٹری دیکھ رہا ہوتا ہے. ان سب کے وہ پرائم منسٹر جتنی بھی میٹنگ کر رہا ہے، جتنے بھی لوگوں سے مل رہا ہے، جو بھی پلاننگ ہو رہی ہے، اس کی ایگزیکیوشن پرنسپل سیکرٹری نے کرانی ہے. پرائم منسٹر عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ہیں. جب جہانگیر ترین پرائم منسٹر میں ایکٹیو تھے، پرائم منسٹر ہاؤس میں ایکٹیو تھے، تو اس وقت جہانگیر ترین اور اعظم خان کے درمیان اختلافات سٹارٹ ہوئے. اعظم خان سمجھتے تھے کہ جہانگیر ترین بہت سارے ایشوز میں ان کی ڈومین میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ کسی طور پر ان کو پسند نہیں تھا. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر سب سے قریب، سب سے ریلائبل بندے کو پرنسپل سیکرٹری بناتا ہے، جس کو وہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ افسر اس کا بہت ہی لوئل ہے، سینئر بندہ ہے، انتہائی لوئل ہے. لیکن عموماً ہوا یہی ہے. یہ اعظم خان پہلی مرتبہ پہلے پرنسپل سیکرٹری ہیں میری اطلاعات کے مطابق جن کا تعلق کے پی کے سے ہے. لیکن زیادہ تر جو پرنسپل سیکرٹریز آئے ہیں ماضی میں، ان کا تعلق یا سندھ سے تھا یا پنجاب سے تھا. اور پنجاب اور سندھ کے جو آفیسرز ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں، ان کی پینیٹیشن زیادہ ہوتی ہے، اور وہ زیادہ ان کی ایشوز کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بڑی زیادہ ہوتی ہے کمپیئر ٹو کے پی کے. کیونکہ کے پی کے ایک چھوٹا صوبہ ہے، وہاں کی ایڈمنسٹریشن چھوٹی ہے. سندھ اور پنجاب بڑے صوبے ہیں، وہاں پر جو آفیسر تعینات رہتے ہیں، وہاں پر جو کام کرتے ہیں، ان کا ایکسپوئر ایشوز سے زیادہ ہوتا ہے. تو اعظم خان جو ہیں وہ چیف سیکرٹری تھے کے پی کے، اور عمران خان سمجھتے ہیں کہ کے پی کے میں جو ان کو کامیابی ملی اس میں اعظم خان کا ایک اہم رول ہے. اس کے بعد اس کو انہوں نے پرنسپل سیکرٹری اپنے ساتھ لگا لیا. پرنسپل سیکرٹری بننے کے بعد جب جہانگیر ترین اور اعظم خان کے درمیان اختلافات سٹارٹ ہوئے تو اعظم خان نے اس وقت اسد عمر کو اپنے ساتھ میں لایا، اور عمران خان کو جہانگیر ترین کے خلاف بزن کرنے میں سب سے اہم رول اعظم خان کا ہے. اور یہ جو کل جہانگیر ترین نے میٹنگ کی ہے، اس میں جو ان کے ساتھ 8 ایم این ایز اور تقریباً 22 ایم پی ایز جو پنجاب اسمبلی سے ہیں جنہوں نے اس میں شرکت کی تھی، اس میں ایک اہم فیصلہ کیا گیا. فیصلہ یہ تھا کہ جناب یہ جو پورا یہ سارے جو لوگ ہیں 30-32 کے قریب جو یہ ڈیلیگیشن، یہ باقی لوگوں کو بھی ساتھ ملائے گا اور عمران خان سے ملاقات کرے گا. اور اس میں عمران خان سے یہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ جناب اعظم خان کو فوری طور پر ان کے عہدے سے علیحدہ کیا جائے، کیونکہ عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان جو اختلافات بڑھے ہیں اس کی سب سے بڑی جو وجہ جہانگیر ترین سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اعظم خان ہے. ناظرین، پرائم منسٹر، میں ابھی آپ کو بتایا کہ کسی بھی پرائم منسٹر کی کامیابی میں سب سے اہم رول اعظم خان کا ہوتا ہے. اب میرے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ عمران خان وہاں پر جتنی بھی میٹنگ چیئر کرتے ہیں، ان کے میٹنگ منٹس جو ہیں وہ بنتے ہی نہیں ہیں، وہ بنائے نہیں جاتے. جب میٹنگ منٹس ہی نہیں بنتے تو اعظم خان کو ایز سچ یہ عادت نہیں ہے کہ وہ میٹنگ منٹس بنائے جائیں. جس طرح سے نواز شریف تھے تو نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد احمد فواد تھے. فواد احمد فواد جو تھے وہ نواز شریف کے بہت قریب تھے. اس دور میں بھی بہت سارے منسٹرز کو، بہت سارے ایم این ایز کو یہ گلے تھے کہ جناب جو پرنسپل سیکرٹری ہے وہ ان کو لفٹ ہی نہیں کرواتے. پرائم منسٹر سے وہ ملتے ہیں تو وہ جو بھی وہ پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کرتے ہیں، جو کاموں کی ریکویسٹ کرتے ہیں، پرنسپل سیکرٹری وہ کام نہیں کرواتے. لیکن فواد احمد فواد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو بھی میٹنگ ہوتی تھی پرائم منسٹر کی، اس کے میٹنگ منٹس بناتے تھے. ان میٹنگ منٹس کی ایک لسٹ بنتی تھی اور اس پہ امپلیمنٹیشن جو تھی اس کی ریویو میٹنگز ہوتی تھیں. لیکن اب سنا ہے کہ اعظم خان کو کوئی اس طرح کی عادت نہیں ہے، نہ وہاں پر کوئی میٹنگ منٹس بنتے ہیں، نہ ہی کوئی ایسی لسٹ بنتی ہے جس میں دیکھا جائے کہ کون سے ایسے کام ہیں جو پرائرٹی پہ کروانے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اعظم خان کا تعلق کے پی کے سے، ان کی زیادہ سروس کے پی کے میں رہی ہے، اور ان کو پنجاب کے حوالے سے وہ تھوڑا سندھ کے حوالے سے ان کی معلومات بڑی کم ہے، لمیٹڈ ہے. تو جب پرائم منسٹر ہاؤس میں جہانگیر ترین تھے تو ایک بیلنس تھا کہ پنجاب کو جہانگیر ترین خود دیکھ لیتے تھے، اعظم خان جو تھے وہ کے پی کے کو دیکھ رہے تھے. لیکن اب جب جہانگیر ترین اور اعظم خان کے درمیان اختلافات سٹارٹ ہوئے تو اعظم خان نے پھر وہاں پہ لابنگ کرنا شروع کی، اسد عمر کو ساتھ ملایا.
بعد میں شہزاد اکبر ان کی دریافت ہیں، ان کو وہ لے کے آئے، پھر انہوں نے شہزاد اکبر کے ذریعے سے کے پی کے ساتھ ساتھ پنجاب میں اپنا کنٹرول جو تھا سنبھال لیا۔ شہباز اکبر جو ہیں ان کو عمران خان نے پنجاب کا رول دے دیا کہ آپ پنجاب کے معاملات کو دیکھیں۔ پنجاب میں جو آئی جی انعام غنی صاحب وہ بھی اعظم خان کے فیورٹ ہیں۔ اس کے بعد اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ناظرین، فیڈرل جہانگیر تین جو بھی کر رہے ہیں، جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ون سائیڈڈ قسم کا احتساب ہو رہا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان پہ جھوٹے پرچے کروائے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں مانگتا، میں تو صرف عمران خان سے انصاف مانگتا ہوں۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں، جو بار بار وہ شاعر و کلام میں بات کریں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو میرے خلاف اگر کوئی بھڑکا رہا ہے تو وہ اعظم خان بھڑکا رہا ہے، اور میرے خلاف جو جھوٹے پرچے کروائے جا رہے ہیں وہ اعظم خان اور شہزاد اکبر جو اعظم خان کے بہت قریب ہیں، یہ دونوں مل کے میرے خلاف یہ ساری کارروائی کروا رہے ہیں، اور یہ ساری جھوٹی ہے۔ ان کی جہانگیر تین کے خلاف پرچے درج ہیں، ان کے بیٹے کے خلاف، ان کی بیٹی کے خلاف، ان کے داماد کے خلاف، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے ونڈیکیٹ کیا جا رہا ہے یہ اعظم خان کے اشاروں پر کیا جا رہا ہے۔ اچھا ایک اہم چیز ہے، شیخ رشید انٹیریئر کے منسٹر ہیں، ایف آئی اے ان کے انڈر آتی ہے۔ شیخ رشید سے جب پوچھا گیا کہ جناب یہ جو جہانگیر تین کے خلاف ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا جی مجھے تو کچھ پتہ نہیں، ایف آئی اے جو ہے وہ میرے کوئی احکامات نہیں ہیں، مجھے نہیں پتہ، یہ کوئی اور ہی کروا رہا ہے، ان کی یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ہو رہی ہیں ساری چیزیں، میں اس بارے میں لا علم ہوں۔ چودھری غلام سرور خان جو ہیں، جو فیڈرل منسٹر ہیں ہوا بازی کے، انہوں نے بھی کہا کہ جہانگیر تین میرے بڑے قریبی دوست ہیں اور میں پی ٹی آئی کے ساتھ لوئل ہوں، لیکن جہانگیر تین کے حوالے سے میں عمران خان سے ضرور بات کروں گا۔ شاہ محمود قریشی جو کہتے ہیں کہ جہانگیر تین کا اپوزٹ گروپ ہے، ایون انہوں نے بھی کہا کہ جہانگیر تین کو خود عمران خان سے بات کرنی چاہیے۔ تو اب عمران خان پہ پریشر پڑتا جا رہا ہے کہ جناب بہت سارے منسٹرز، بہت سارے ایم پی ایز، بہت سارے ایم این ایز جو ہیں وہ عمران خان سے انوائڈ ہیں، کہ صرف اعظم خان کی وجہ سے، کہ اعظم خان جو ہیں وہ ایم این ایز سے ملتے نہیں ہیں، عمران خان منسٹرز کی وہ بات نہیں سنتے، اور عمران خان بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے اعظم خان پہ، اور اعظم خان جو ہے وہ عمران خان کو انہوں نے بہت سارے لوگوں کے خلاف کیا، بہت سارے منسٹر کے خلاف کیا۔ یہ زیادہ تر لوگ جو جہانگیر تین کے ساتھ کھڑے ہیں یہ سارے اعظم خان کے بھی خلاف ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ گروپ میں مزید لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ اعظم خان کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جہانگیر تین نہ نون لیگ میں جا رہے ہیں، نہ پھر پارٹی میں جا رہے ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے، وہ پی ٹی آئی کے اندر رہ کے اپنی لڑائی لڑنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس میں جو بھی کمیٹی بنائی جائے، جو بھی پینل بنایا جائے، وہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں، وہ نیوٹرل قسم کے لوگ ہوں، اور ان کی ساری انکوائری کی جائے، اور ان کی نہیں سبھی کی جائے، بلکہ ہم سارا پاکستان چاہتا ہے کہ ہر ایک کا احتساب ہو، خالی ایک بندے کا احتساب نہ ہو، ایک طرفہ نہ ہو ریاست مدینہ میں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان پر پریشر بڑھتا جائے گا کہ اعظم خان کو ہٹایا جائے۔ یہاں تک اطلاعات ہیں کہ عمران خان اور حساس ادارے یا جو اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے درمیان بھی جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، اس کی اصل وجہ اعظم خان ہے۔ اعظم خان اور عمران خان پہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی پریشر ہے کہ اعظم خان کو فوری طور پر ریموو کیا جائے، یعنی کہ وہ جو دو مطالبات ہیں جس کی وجہ سے عمران خان یا اداروں کے درمیان تھوڑی بہت تلخی پڑ رہی ہے، اس میں ایک مطالبہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اعظم خان کو ہٹایا جائے، دوسرا عثمان بزدار کو ہٹایا جائے۔ عثمان بزدار پر تو عمران خان نے سٹینڈ لیا کہ نہیں، وہ نہیں چینج ہوگا، لیکن اس اعظم خان کے حوالے سے جس طرح سے جہانگیر تین اور عمران خان کے درمیان تلخیاں پیدا ہوئی ہیں، تو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان پر پریشر مزید بڑھے گا۔ اعظم خان کے حوالے سے عمران خان پر بہت زیادہ پریشر بڑھے گا کہ اس کو ہٹایا جائے۔ اگر یہ بندہ نہ ہٹایا تو پھر یہ نہ صرف یہ کہ عمران خان کی اپنی سیٹ خطرے میں، بلکہ تحریک انصاف ایز اے پارٹی جو ہے اس پہ وہ خطرے میں ہے۔ تو میرے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ عمران خان نے کچھ نجی میٹنگز میں اس چیز کا اعتراف کیا کہ اعظم خان جو ہیں وہ کے پی کے حق میں ان کا زیادہ ٹینیور کے پی کے میں رہا، تو وہ پنجاب کے حوالے سے بڑا کم جانتے ہیں۔ تو عمران خان سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنے پرنسپل سیکریٹری کو چینج کریں، اور کوئی پنجاب سے اچھا سینئر آفیسر جو ہے اس کو پرنسپل سیکریٹری لگائیں جو پنجاب کے معاملات کو اچھی طریقے سے
ہینڈل کر سکے، کیونکہ عثمان بزدار کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں، اگر پرنسپل سیکرٹری پنجاب سے ہوتا ہے تو وہ بہت ساری پنجاب کے معاملات کو اس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور عمران خان کو بہتر مشاورت دے گا اور پنجاب کے معاملات بھی ٹھیک ہو سکیں گے ایک طرف۔ لیکن عمران خان کیوں ریلکٹنٹ تھے، کیوں ابھی تک اعظم خان کو خود ماننے کے باوجود چینج نہیں کیا، اس کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کشمکش میں چل رہے ہیں۔ لیکن مجھے اب لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے اعظم خان کے خلاف آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، اور اگر عمران خان اعظم خان پر سٹینڈ لیتے، اس کو نہیں بدلتے، تو آنے والے دنوں میں جہانگیر ترین تو کہیں نہیں جاتے، مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے، لیکن پی ٹی آئی کے اندر عمران خان کے خلاف ریزنٹمنٹ جو ہے وہ مزید بڑھے گی۔ لگ مجھے یہی رہا ہے کہ الٹیمیٹلی جہانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان جو لڑائی ہے، لڑائی کوئی نہیں ہے، جو اختلافات ہیں اور اس اختلافات کی جو وجہ اعظم خان ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی پرائم منسٹر کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ اڑنے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ کوئی نیا بندہ آئے گا، اور یہ چند دنوں کی بات ہے، زیادہ دور کی بات نہیں۔ ناظرین میرے وی لاگ دیکھتے رہیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔